الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ. شیعہ مذہب میں متعہ کو خاص اہمیت حاصل ہے. متعہ جو ہے شیعہ مذہب کی بہت بڑی عبادت، مرغوب عبادت ہے، ان کی پسندیدہ عبادت ہے شیعہ مذہب میں متعہ. متعہ کیا ہے؟ ٹیمپرری میرج، ان میرج فار اے سرٹن پیریڈ، ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے، ایک مقررہ وقت کے لیے جو نکاح کیا جاتا ہے، جس میں ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کہ 2 دن 4 دن 8 دن 2 گھنٹے کے لیے شادی. ایک اسپیسیفک پیریڈ رہتا ہے، وقت کا تعین ہوتا ہے اور اس ٹیمپرری طور پہ شادی کی جاتی ہے، اس کا نام ہے متعہ. یعنی متعہ سے مراد وقتی نکاح ہے، ٹیمپرری، بالکل ایک وقت کے لیے. یعنی مرد و زن کا جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے آپس میں وقتی و عارضی طور پر معاہدہ کر لینا ہے. یعنی سیٹسفیکشن، سیکسول سیٹسفیکشن کے لیے کچھ ٹائم کے لیے نکاح کر لیتے ہیں آپس میں. 1 گھنٹے کے لیے شادی ہو رہی ہے، 2 گھنٹے کے لیے ہو رہی ہے، 1 دن کے لیے سفر میں جا رہے ہیں شادی ہو رہی ہے. جبکہ سورہ مومن میں ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے وہ عورتیں حلال ہیں جن کے ساتھ تم دائمی نکاح کر لو. قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح دائمی ہونا، ان اسپیسیفائڈ پیریڈ، کوئی وقت مقرر نہیں ہونا، کہ نکاح کی کوئی حد نہیں ہے کہ ٹائم فریم میں نکاح نہیں ہوتا ہے کہ اتنے سال کے لیے، 10 سال 20 سال 30 سال، اگر آپ 99 سال کی بھی اگر مدت رکھے تو وہ نکاح میں شمار نہیں ہوگا. نکاح اوپن رہے گا، دائمی نکاح رہے گا، ہمیشہ کے لیے، بول کے وقت کا تعین نہیں رہے گا. لیکن یہ متعہ جو کیا جاتا ہے، یعنی متعہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو چند دنوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور چند گھنٹوں کے لیے بھی. نہ اس میں ولی کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ کوئی گواہوں کی، کوئی گارڈین کی کوئی ضرورت نہیں، وٹنسز کی کوئی ضرورت نہیں اس میں. بس دونوں فریق یعنی مرد و عورت تنہائی میں بیٹھ کر وقت اور فیس طے کر لیں اور آپس میں ہی ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسپٹنس کر لیں، اور اس کرائے پہ لی گئی عورت سے خواہشات نفسانی کی تکمیل کر لیں. بس یہ متعہ ہے. متعہ میں طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. مقررہ وقت پورے ہونے پر خود بخود جدائی واقع ہو جائے گی. باضابطہ آپ کو طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں، ڈیورس کی ضرورت نہیں. ٹائم گزر گیا، 2 گھنٹے کے لیے نکاح کیے تھے، 2 گھنٹے گزر گئے، خود بخود طلاق واقع ہو گئی، جدائی ہو گئی. یہ متعہ ہے. یہ جدائی کے بعد نہ وراثت، نہ عدت اور نہ نان و نفقہ. سپریشن ہو گیا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 دن 1 مہینہ 1 سال، یہ جو متعہ ہوا، سپریشن کے بعد کوئی کسی کی وراثت نہیں، نہ کوئی عدت، ویٹنگ پیریڈ نہیں عورت کے لیے،
فوراً وہ دوسرا نکاح کر لے. یعنی متاع میں نہ اولاد کی جستجو ہوتی ہے اور نہ ہی میراث مقصود. اس عقد میں عورتوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں. ایک عورت سے 20 مرتبہ متاع ہو سکتا ہے اور کئی مردوں سے ایک عورت باری باری متاع کر سکتی ہے. اس میں حرمت غلیظہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ایک عورت سے متاع کر لیے، کچھ وقت عرصے کے بعد پھر دوبارہ اسی سے متاع کر رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں اسی سے، تو یہ متاع ہوتے رہتا ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے تیسرے دن اللہ رب العزت کے حکم سے متاع کو حرام قرار دیا، جو تا قیامت حرام ہی رہے گا. اہل سنت والجماعت متاع کی حرمت پر متفق ہے. اسلام کی نظر میں یہ زنا بالرضا ہے، یہ پروسٹیٹیوشن ہے، یہ آپس میں راضی ہو کر جو کام کیا جا رہا ہے، یہ تو یہ زنا کی شکل ہے. اسلام انسان کی تکریم کے لیے آیا، عزت کے لیے آیا. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم بخشی، عزت والا بنایا، انسان کو مکرم بنایا، محترم بنایا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت لتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. انما بعثت لتمم مکارم الاخلاق، یعنی اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے. تمم یعنی مکمل کرنا، اتمام کے لیے، اخلاق کے مکمل کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. کیا ممکن ہے کہ یہ اسلام کوئی ایسا قانون دے جس میں ایسی جنسی اباحت ہو اور عورت کے وقار کی اس حد تک توہین کی گئی ہو کہ جس کی نظیر ہمیں اباحت پر قائم معاشرے کی قدیم و جدید تاریخ میں کہیں نہ مل سکے؟ اسلام ایسی اجازت دے ہی نہیں سکتا کہ جس میں عورت کی توہین ہو جائے، کھلونا بن کے رہ جائے عورت. تو اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دے سکتا ہے. قانون متاع میں عورت کا مقام صرف ذلت و رسوائی ہے، اور اس کی حیثیت بالکل اس سودے کی طرح ہے جسے مرد جب چاہے ایک کے بعد دوسرا بغیر کسی حد و شمار کے بدلتا رہے. عورت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرف سے نوازا ہے کہ جہاں وہ ماں کی حیثیت سے عظیم مردوں اور عورتوں کو برابر طور پر جنم دیتی ہے، وہاں اسے ایک ایسا مرتبہ بھی دیا ہے جو ماں کے علاوہ کسی کو نہیں دیا. فرماتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے. کیا اس بلند مرتبہ ماں کے شایان شان ہے کہ وہ اپنے اوقات یہ کے بعد دیگر مختلف مردوں کی آغوش عزت میں دادے دیتے ہوئے گزارے؟ اور ایسا ہو بھی شریعت کے نام پر ممکن ہی نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا متاع کی حرمت پر اتفاق ہے. تو یہ ٹیمپرری جو میرج ہے یہ حرام ہے، زنا ہے. تو یہ روافظ کے پاس جائز ہے، شیعوں کے پاس جائز ہے. یہ زنا کی بدلی ہوئی شکل پروسٹیٹیوشن ہے. یہ اہل تشیع کا مرغوب ترین اور پسندیدہ مسئلہ متاع ہے، جو تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت اور تمام نیکیوں سے بڑھ کر نیکی ہے. شیعہ نہ صرف یہ کہ اس کو زنا تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس عمل پر اجر مستحق بھی قرار دیتے ہیں، بہت بڑا ثواب قرار دیتے ہیں یہ اس بات پر. تو اس مذہب میں، شیعہ مذہب میں، زنا بھی جو ہے بڑی عبادت ہے. برٹش عہد میں اور شیعہ ریاستوں میں لائسنس یافتہ عورتیں یہ کام کرتی تھیں. باضابطہ لائسنس ہوتے تھے ان کے پاس. کوئی مر جاتا تھا ان عورتوں کے پاس اور 1 گھنٹے کے لیے نکاح کر لیتا تھا، آدھے گھنٹے کے لیے نکاح کر لیتا تھا. تو نام نکاح کا دیا جاتا تھا. اگر آپ شراب کو دودھ کہہ کر اگر آپ پی لیں تو کیا وہ دودھ ہو جائے گا؟ نہیں، حرام. کسی حرام کو اگر آپ حلال کا نام دے کر اگر آپ استعمال کرنے سے
وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہی رہے گا۔ خنزیر کے گوشت کو اگر کوئی حلال گوشت اگر کہہ دے، بکرے کا گوشت کہہ دے اگر، تو کیا وہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ شراب دودھ نہیں بن سکتی، خنزیر کا گوشت بکرے کا گوشت نہیں بن سکتا، متع جو ہے نکاح نہیں بن سکتا، متع حرام ہے، حرام قطعی ہے، زنا جو ہے نکاح نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ باضابطہ لائسنس کے ساتھ یہ کام کیا جاتا تھا یہ برٹش دور میں۔ زنا کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ان میں سے سوائے زنا بالجبر کے کون سی شکل باقی رہ گئی؟ یعنی زنا میں کیا ہوتا ہے کہ بالجبر ہوتا ہے کہ بائی فورس آپ کسی کو پکڑ لے، تھام لے، بائی فورس اسی کے ساتھ بدفعلی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپس میں میوچول طور پہ ایگری کرتے ہیں، ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں، فیس طے کرتے ہیں، بات وہی ہو رہی ہے۔ زنا جو ہے رضا کے ساتھ ہوتا ہے، آپس میں طے کر لے کے، تو وہاں پر زنا میں بالجبر ہوتا ہے، اور متع جو ہوتا ہے آپس میں دونوں راضی ہو کر کرتے ہیں، تو بات وہی ہو رہی ہے کہ یہ بھی زنا ہے۔ زنا تو عام طور پر ہوتا ہی رضامندی سے ہے۔ جب کوئی شخص طوائف کے پاس کوٹھے پر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ طرفین سے رضامندی ہوتی ہے اور فیس بھی طے ہوتی ہے۔ اگر عیش بہار کا وقت بھی مقرر کر لیا جائے تو اسی کا نام متع ہے، اور اس تعین وقت کے لیے ضروری نہیں کہ مدت لمبی ہی ہو، چند منٹ بھی ہو سکتے ہیں اور چند گھنٹے اور چند دن بھی۔ اگر ایک شخص دادے عیش دے کر فارغ ہو جائے تو فوراً ہی دوسرا شخص اسی طرح عیش دے سکتا ہے، اور یہ آمد و رفت کا سلسلہ پوری رات جاری رہ سکتا ہے۔ تو ایک عورت متع جب کرتی ہے تو 4 مرتبہ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ شیعہ مذہب کی نجاست ہے۔ یہ زنا، وہ بدکاری ہر معاشرے میں گھناؤنی اخلاقی جرم رہی ہے، مگر شیعہ مذہب ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ زنا جائز بلکہ افضل اعمال بھی ہے، اور متع شیعہ حضرات کے نزدیک صرف مسلمہ ہی نہیں بلکہ یہودیہ اور نصرانیہ حتیٰ کہ مشرکہ اور کافرہ سے بھی جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب ہے یہ یہودی اور نصرانی، اور بلکہ مشرکین سے بھی یہ متع کر سکتے ہیں، اور متع کے لیے غیر شوہردار ہونا ضروری نہیں بلکہ شوہردار سے بھی متع کیا جا سکتا ہے، اور یہ بدکاری 2 حقیقی بہنوں سے بیک وقت جائز ہے۔ یعنی حرام کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں یہ متع میں کیا جاتا ہے۔ جمع بین المحارم یعنی 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے نکاح میں، لیکن متع میں 2 بہنوں سے ایک ساتھ متع کر لیا جاتا ہے۔ اور میرڈ عورت سے بھی، جو عورت شادی شدہ ہے اس سے بھی متع کرتے ہیں۔ یہ شیعہ مذہب کی نجاست ہے۔ یہ انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین نجس ہوتے ہیں۔ تو یہ شیعہ جو ہے دائرہ اسلام سے مکمل طور پہ خارج ہیں یہ، اسی لیے یہ ساری نجاستیں ان کے پاس شامل ہیں۔ یہ شیعہ فرقہ چونکہ یہود کا ساختہ پرواختہ فرقہ ہے، لہذا اس کے طور طریقوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جس طرح یہود نے اپنے اقتدار و تسلط کے لیے تاریخ کے ہر دور میں جنس سیکس کا سہارا لیا ہے، اسی طرح شیعوں نے بھی انسانی معاشرے کو کھوکھلا کرنے کے لیے زنا و بدکاری پر متع کا نقاب ڈال کر اعلیٰ ترین عبادت کا درجہ دے دیا، اور کہہ دیا کہ جو متع سے محروم رہا وہ جنت سے محروم رہے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی اتنی خبیث چیز ہے یہ متع، زنا ہے، زنا سے بدتر ہے۔ زنا میں بار بار موقع نہیں ملتا آپ کو، لیکن متع میں جو ہے جب چاہے جب دروازے کھلے ہیں ان کے پاس، شیعوں کے پاس، تو یہ متع مسلسل کرتے رہتے ہیں اور اس کو اتنا اہمیت دیتے ہیں اور اتنی عظیم عبادت قرار دیتے ہیں کہ جو متع نہ کرے وہ جنت سے محروم رہے گا۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ نکٹا اٹھے گا جو متع نہ کرے گا، یعنی ذلیل و خوار ہو کر، اور اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں ہوگا۔ لا حول ولا قوت۔ تو اتنا
نکاح کو متا کو اہمیت دیتے ہیں. یہ باقر مجلسی نے زنا و بدکاری کی حلت و جواز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ روایت اپنی کتاب منہج الصادقین میں درج کی ہے. اس شرمناک روایت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. جو ایک مرتبہ متا کرے گا وہ امام حسین کا درجہ پائے گا. استغفر اللہ. یعنی ایک مرتبہ کوئی متا کر لے. متا کیا ہے؟ زنا. ٹیمپرری میرج، گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے فیس دے کے طے کر لے، متا کر لے، تو وہ معاذ اللہ سے نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ پائے گا. یعنی زانی کو کیا درجہ دیا جا رہا ہے. اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس درجے پر پہنچایا جا رہا ہے. کہ آپ کے مقام و مرتبے کو پانا ہے تو صرف ایک مرتبہ کی بدکاری اگر کر لے تو وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے. استغفر اللہ. یہ ہے محبان اہل بیت ہونے کا دعویٰ جو کرنے والے اہل بیت کی عظمتوں کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ منکرین عظمت اہل بیت ہے. یہ دشمنان اہل بیت ہیں. یہ دیکھیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کی کتنی توہین کی جا رہی ہے کہ کوئی ایک مرتبہ متا کر لے تو یہ مقام پالے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو پہنچ جائے گا. اور لکھ رہا ہے باقر مجلسی اپنی کتاب منہج الصادقین میں کہ جو 2 مرتبہ متا کرے گا وہ امام حسن کا درجہ پائے گا. استغفر اللہ. یعنی 2 مرتبہ کا بڑا زانی جو ہوگا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مقام پر یہ کھڑا کر رہے ہیں دیکھیں. اور جو 3 مرتبہ متا کرے گا وہ امیر المومنین کا درجہ پائے گا، یعنی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یعنی جو جتنا بڑا گناہگار ہوگا، جو جتنا بڑا زانی ہوگا، اس کو اتنا درجے پہ پہنچا رہے ہیں یہ شیعہ لوگ. اور جو 4 مرتبہ متا کرے گا وہ میرا درجہ پائے گا، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو. تو یہ مقام رسالت کی توہین ہو رہی ہے، ولایت کی توہین ہو رہی ہے، صحابیت کی توہین ہو رہی ہے، نبی کی عظمتوں کی توہین ہو رہی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کی توہین، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے. باقر مجلسی متا یعنی زنا کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زن مومنہ سے متا کیا اس نے 70 مرتبہ کعبے کی زیارت کی. لعنت اللہ علی الکاذبین. استغفر اللہ. یعنی متا کرنے والا 70 مرتبہ کعبے کی زیارت کا ثواب پائے گا. متا کیا ہے؟ زنا ہے. ٹیمپرری جو میرج کر لے گا. تو اس طرح یہ متا کو اہمیت دے رہے ہیں، اتنا اجر بتا رہے ہیں. اور جو اتنی بدکاری کرے گا تو اس کو کہاں پہنچا رہے ہیں؟ 70 مرتبہ کعبے کی زیارت کا ثواب. نیکی سے نہیں، برائی سے بتا نہیں ہے. یعنی جو گناہ کرے گا تو اس کا اجر بتا رہی ہے. اجال حسنہ ترجمہ رسالہ متا میں لکھا ہے. باقر مجلسی نے اپنی کتاب منہج الصادقین میں لکھا ہے. اور اجال حسنہ ترجمہ رسالہ متا کی اور عبارت ملاحظہ فرمائیں جس نے اس کار خیر یعنی متا میں زیادتی کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مدارج اعلیٰ کرے گا. یہ لوگ بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے. ان کے ساتھ ملائکہ کی 70 صفیں ہوں گی. دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ کیا یہ مخرف فرشتے ہیں یا انبیاء و رسول ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت رسول پر عمل کیا یعنی مطاع کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. استغفر اللہ. تو مطاع کرنے والے پل صراط سے تیزی سے گزر جائیں گے. ان کے ساتھ 70 صفیں ہوں گی، فرشتوں کی صفیں ہوں گی. اور مقرب فرشتے جو ہے ملائکہ اعلیٰ وہ بھی ان پر رش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا انبیاء ہے یا رسول ہے، کون ہے یہ؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ مطاع کرنے والے ہیں. استغفر اللہ. یعنی زانیوں کو یہ مقام دیا جا رہا ہے. یہ لوگ
بدکاری کرنے والوں کا یہ مقام بیان کیا جا رہا ہے. شیعوں کو جنت میں داخلے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف متع یعنی زنا جیسے کار بد میں کثرت کرنے سے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی ہے ان کے پاس. اتنا واہیات اور گندا مذہب ہے یہ شیعہ مذہب. یہ نتیجہ ہے اور عذاب ہے اس کا جو یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عصمت پر تہمتیں لگاتے ہیں. اس سبب سے ان کی کوئی عورتیں عزت و عصمت سے باعزت نہیں ہیں، کسی کی عزت و عصمت محفوظ نہیں ہے ان عورتوں کی. یہ چونکہ ام المومنین کی شان میں بکواس کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں میں زناکاری عام ہو گئی ہے. نجاستوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ مکمل طور پر نجس ہیں یہ، بلکہ ان کی نجاستیں تو کفار و مشرکین سے زیادہ ہیں. انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین نجس ہے، لیکن ان نجسوں میں اتنی نجاست نہیں ہوگی کہ وہ متع جیسے فعل کو جائز قرار دے دیں. کھلے طور پر زنا کو اجازت کوئی مشرک نہیں دیتا ہوگا، لیکن شیعہ جو ہے متع جیسی خبیث عمل کو نہ صرف جائز کہہ رہے ہیں بلکہ بڑی عبادت، بڑے بڑے درجات حاصل ہونے کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی شیعوں کے اس بدعملی سے، اس گمراہ فرقے کی نجاستوں سے اور گمراہی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.